اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آج کل جلسوں میں ملا چیخ کر کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کی حکومت لانا چاہتے ہیں، صحابہ کرام کے طرز عمل پر حکومت چلانا چاہتے ہیں، ہم عمر کا طرز زندگی، ہم حضرت عمر کا طرز حکومت دیکھنا چاہتے ہیں، مگر ہم شیعہ یہ نہیں کہتے کہ ہم آل محمد کی طرز حکومت لانا چاہتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ شیعہ حضرت علی کا دور حکومت دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ملک میں اصول حکومت اور قانون ملک وہ ہو جو محمد مصطفیٰ نے قائم کیا۔ ہم تو محمد کے دور کی حکومت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ کے شدائیوں کا کیا طرز حکومت ہے تمہیں پسند نہیں؟ اسلام کا آئین بنانے والوں، کیا دین کا آئین قرآن نہیں؟ کل کہتے تھے حسبنا کتاب اللہ، آج اس پر بھی سرکار کا ایمان نہیں۔ میں وافر دلائل سے ثابت کر چکی ہوں کہ عزاداری حسین مشرق الہی ہے جو دنیا کی کسی طاقت سے نہیں مٹ سکتی۔ مشن حسین کو قائم و دائم رکھنے میں قدرت کا ہاتھ ہے۔ مسلمانوں، مشن حسین ہی معجزہ نہیں بلکہ وجود حسین علیہ السلام فرات حسین بھی معجزہ ہے۔ حسین کا ہر فعل، ہر حرکت معجزہ ہے۔ روایت میں ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پرندوں نے آپ کے خون اطہر سے اپنے پروں کو خضاب کیا اور تمام فریاد و فغاں اور نالہ و شیون کرنے لگے، کرتے ہوئے عالم میں پھیل گئے۔ مقبول ہے کہ ان دنوں ایک مرد یہودی مدینہ میں تھا جس کی بیٹی اندھی، بہری، لولی، لنگڑی، کوڑی اور زمین گیر تھی۔ یہودی نے اس شہر کے باہر ایک باغ میں رکھا ہوا تھا، ایک طائر خون مظلوم کو اپنے پروں میں لیے ہوئے اس باغ کے ایک درخت پر آ کر بیٹھا اور تمام شب گریہ و زاری و اضطراب بھی بے قرار کرتا رہا۔ یہودی اس روز کسی کام کو شہر میں گیا تھا اور رات کو کسی سبب سے واپس باغ میں اپنی لڑکی کے پاس نہ آ سکا۔ لڑکی بے سبب تنہا اور باپ کی جدائی کی تمام شب بیداری اور بے قراری سے رو رہی تھی، کیونکہ اس کے باپ کا یہ معمول تھا کہ وہ رات کو اسے قصے سناتا اور اسے تسلی و تشفیع دیتا، تب اسے جا کر کہیں نیند آتی۔ غرض صبح کو لڑکی نے آواز ہیزاں اس جانور کی سنی اور فتان خیزان اس درخت کے نیچے آ گئی اور طائر کے نالہ ہائے غمگین سنے۔ اسی اثنا میں ایک قطرہ خون اس طائر کے پر سے ٹپکا، اس کی آنکھ اور جسم پر پڑا، جس سے آنکھ فوراً کھل گئی۔ بس قطرہ خون امام مظلوم ایک معجزہ ثابت ہوا کہ لڑکی کی تمام تکلیف دور ہو گئی اور قدرت نے اسے مثل حور بنا دیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ صبح کو جب اس کا باپ آیا، کیا دیکھا کہ ایک حسین و جمیل لڑکی باغ میں پھر رہی ہے۔ یہودی نے نہ پہچانا، پوچھا کہ میری ایک اپاہج بیمار لڑکی اس باغ میں تھی۔ لڑکی نے کہا بابا میں ہی تیری لڑکی ہوں، اور اس پرندے کے پروں سے ایک قطرہ خون کا ٹپکا جس کے سبب سے اللہ نے مجھے شفا بخشی۔ یہودی نے یہ سن کر
اتنا تعجب کیا کہ غش کر گیا۔ جب ہوش میں آیا تو اٹھ کر اس درخت کے نیچے گیا جس پر وہ طائر امام تشنہ و دہن پر نالا و شیون کر رہا تھا، اور اس پرندے کو خطاب کر کے کہا، تجھ کو قسم دیتا ہوں اس ذات کی جس نے تجھ کو پیدا کیا کہ بقدرت الہی گویا ہو اور بتلا دے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ یہ سن کر وہ طائر بحکم خدا گویا ہوا اور اس نے کہا کہ میں ایک روز بوقت دوپہر دوسرے طائروں کے ہمراہ آشیانہ میں بیٹھا تھا کہ ایک طائر ہمارے پاس آ کر کہنے لگا، ارے جانورو، تم بے فکر خوش اور خرم، اور رسول خدا کا نواسہ حسین زمین کربلا پر پڑا ہے اور اس کا سر مبارک نیزے پر اٹھایا گیا ہے اور محترم پر برہنہ بے روا اور بے مقنع و چادر اسیر قوم ستمگر ہوئے ہیں۔ جب ہم نے یہ باتیں سنی تو بےتاب ہو گئے اور اوڑ کر کربلا پہنچے۔ کیا دیکھا کہ لاش مبارک اپنے خون میں غلطاں ہے اور خون سے غسل ہوا ہے اور جنگل کی خاک نے کفن پہنایا ہے۔ ہم سب اس کے خون میں لوٹنے لگے اور فریاد و ماتم شروع کیا۔ پھر ایک طائر ایک سمت کو روانہ ہوا اور میں یہاں آیا ہوں۔ یہودی یہ سن کر سوچنے لگا کہ جس انسان کے خون اطہر میں اتنا کمال و افضال ہے، یہ یقیناً وہ خدا کا برگزیدہ بندہ ہوگا۔ ہاں، اگر حسین ابن علی خدا کی بارگاہ میں صاحب قدرت و منزلت نہ ہوتا تو خون اس کا معجزے کا کام نہ کر سکتا۔ یہ سوچ کر اس نے کلمہ شہادت زبان پر جاری کیا اور اس واقعہ پر اس لڑکی اور 500 یہودی اسلام لے آئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہ۔